خواتین و حضرات السلام علیکم. ویلکم ٹو دا جیو پولیٹیکل پرزم ود ڈاکٹر ریحان ظفر. پچھلے کئی دنوں میں انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہمارے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 دن کے دورے پہ تھے ایران میں، اور ان کی قابل ستائش ایفرٹس کی وجہ سے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایسا لگتا تھا جیسے بہت قریب ہیں اب ایک لانگ ٹرم پیس اور سیز فائر کے لیے. لیکن اس سب کے باوجود اسٹریٹ آف ہارموز تقریباً 6 گھنٹے کے لیے اوپن ہوا. پہلے ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عباس آراغچی، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اب ناؤ اسٹریٹ آف ہارموز از اوپن. لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپن ہونے کے باوجود جو ایرانین پورٹس ہیں ان کا بلاکیڈ جاری رہے. اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد، یعنی تقریباً 6 گھنٹے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپن ہونے کے بعد، ایک انڈین شپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس کرنے کی کوشش کی، جس پر IRGC کی اسپیڈ بوٹس نے فائرنگ کی اور اسے مجبور کیا کہ وہ واپس چلا جائے. تو اور کچھ ہی گھنٹے کے بعد جو عراق کے اسپیکر ہیں، ایران کے جو اسپیکر ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ اسٹریٹ آف ہارموز از کلوزڈ ونس اگین. اب یہاں پر آپ کو ایک انتہائی اہم ڈائنامک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، ایران کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے لاس کے بعد، ان کے سپریم کورٹ لیڈر شہید ہو چکے ہیں اور بے شمار اعلیٰ حکام شہید ہو چکے ہیں، ایران کے اوپر بہت شدید بمباری ہوئی ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اب اتنی ریزیلینٹ جنگ کرنے کے بعد وہ کوئی ایسی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکنز ایرانی پبلک کے سامنے اس طرح پریزنٹ کریں کہ ایران ہیز کیپیچولیٹڈ. تو یہی مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈ ٹرم جو الیکشنز ہیں امریکہ میں، وہ سر پر آئے کھڑے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی شکست اس وقت تسلیم نہیں کر سکتے. تو یو ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن دیٹ کریٹس ون فار دا ڈومیسٹک آڈینس آف بوتھ کنٹریز، اور یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے باوجود مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت امریکہ لانگ ٹرم پیس چاہتا ہے اس ریجن میں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے لیے آپ کو امریکہ کی جو لانگ ٹرم گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب کی نظر شطرنج کے مہروں کی جانب تو ہے، لیکن ہم شطرنج کی بساط کو نہیں دیکھ رہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شطرنج کی بساط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو میں نے 5 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اب یوٹیوب پہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو سلائڈز کے ذریعے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا سیکشن چل رہا ہے. تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکن گرینڈ اسٹریٹجی کی بیسس کیا ہے. So let's move on to the understanding of the American grand strategy. امریکن گرینڈ اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. ڈیورنگ دی کولڈ وار، کولڈ وار کے دوران دنیا 2 اپوزنگ کیمپس میں ڈیوائڈ ہو چکی تھی. ایک طرف USSR، دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور دیٹ واز دی امیڈیٹ آفٹر ماتھ آف دی سیکنڈ ورلڈ وار. 1946 میں ایک امریکن ایمبیسڈر جارج ایف کینان نے ایک طویل ٹیلی گرام لکھا امریکن گورنمنٹ کو، اور تقریباً 8000 الفاظ پر مشتمل اس ٹیلی گرام میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سوویت یونین ایک انتہائی ایگریسو پاور ہے اور اس پاور کو کنٹین کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی اسی ٹیلی گرام کی بیسس پر جو پالیسی امریکہ نے اڈاپٹ کی وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی تھی، اور اس کنٹینمنٹ کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई वो ये स्ट्रेटजी थी कि 3 अलायंसेस को अडॉप्ट किया गया। पहले नेटो, और मिडिल ईस्ट में सेंटो, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में सीटो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में टर्की नेटो और सेंटो का हिस्सा था, जबकि पाकिस्तान सेंटो और सीटो का हिस्सा था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो कंप्लीट साहिली पट्टी है यूरेशिया की, यानी यूरोप और एशिया की, उसको अपने कंट्रोल में लाया जाए। और इस कंट्रोल के नतीजे में अमेरिका के पास ये एबिलिटी होगी कि वो यूएसएसआर को तिजारत और एक्सपेंशन के मौके उसके महदूद कर दे। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि साउथ कोरिया, पहले ही वहां पे अमेरिकन ट्रुप्स मौजूद थे कोरियन वॉर के बाद, और यही हाल जापान का भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शिकस्त के बाद जापान में भी जो यूएस ट्रुप्स थे वो मौजूद थे। और ताइवान में जो कोमिंटेंग की हुकूमत थी वो चिंग काई शेक के विड्रॉल के बाद काबिज थी। उस वक्त ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था ताइवान, और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी वो भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप होती है। 1971 में, जून 1971 में अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए। कहानियों के मुताबिक उनका स्टमक अपसेट हुआ, वो रिकवरी के लिए कुछ दिनों के लिए मरी गए, लेकिन वो मरी नहीं गए थे, वो चाइना गए। और यहाँ से चाइनीज गवर्नमेंट अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ ज़ोउ एनलाई उनके डायरेक्ट राब्ते हुए अमेरिका के साथ, और फिर फाइनली निक्सन और ज़ोउ एनलाई का ये फॉर्मल मुलाकात हुई, और चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात थे वो बहाल हुए। और इसी डेवलपमेंट के नतीजे में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी आ गई। अब ये डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1960 के अंदर 66 टू 68 चाइना अंडर माओ जेडोंग यूएसएसआर के आइडियोलॉजिकल तसल्लुत से बाहर आ चुका था, और चाइना और यूएसएसआर के इन ताल्लुकात की खराबी की वजह से अब वो एक न्यूट्रल जोन बन चुका था। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब 1970s का ये जो दौर है ये कोल्ड वॉर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दौर है, क्योंकि एक तरफ वियतनाम वॉर अपने कंक्लूजन की तरफ जा रही थी और वहां पे अमेरिका को बड़ी शदीद हजीमत उठानी पड़ी। बेशुमार अट्रॉसिटीज करने के बावजूद अमेरिका को अल्टीमेटली वहां से वापस आना पड़ा। अब इस दौरान 1979 कोल्ड वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई इस एक साल में। लेट मी पुट द स्लाइड्स बैक ऑन। दो डेवलपमेंट्स जो इस साल में हुई, एक अफगानिस्तान पर सोवियत इन्वेजन, और दूसरा अमेरिका के जो एक बहुत मजबूत एलाय थे शाह ऑफ ईरान, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ये वो साल था जब सोवियत यूनियन एक ऑफेंसिव पे थी और ऐसा लगता था कि अब सोवियत यूनियन के पास रसाई मुमकिन होगी वार्म वाटर्स तक, क्योंकि अगर ईरान को यूएसएसआर स्टेबलाइज कर लेता तो ईरान के लिए तेहरान के जरिए सोवियत यूनियन डायरेक्टली ट्रेड कर सकता था और अरेबियन सी तक एक्सेस हासिल कर सकता था। लेकिन यहां पर तीनों हजरात एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट इराक की वजह से हुई।
اور یہاں سے آپ کو امریکن جو ملٹری مائنڈ سیٹ ہے اور جو ان کا اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی. ایران کسی حد تک کمزور ہو چکا تھا ان دنوں میں، کیونکہ عراق کی حکومت کا خیال یہ تھا، صدام حسین کا خیال یہ تھا کہ بے شمار جو پروفیشنل ایرانی سولجرز ہیں اور جو کمانڈرز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. ریولوشنری گورنمنٹ نے آ کے بے شمار جو شاہ آف ایران کے حامی جرنیل تھے اور جو آفیسرز تھے ان کو ختم کر دیا تھا. اور عراق کا خیال یہ تھا کہ اب ایران ایک طویل جنگ یا ایک مربوط جنگ نہیں لڑ سکتا. اسی چیز کو امریکنز نے ہوا دی. عراق کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی گئیں، ملینز آف ڈالرز کی ایڈ دی گئی اور ایون کیمیکل ویپنز تک پرووائڈ کیے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ صدام حسین یہ کیمیکل ویپنز اس وقت استعمال کر رہے تھے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1986 میں کردستان پہ صدام حسین نے کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا. اس وقت امریکنز کو اس بارے میں بہت اچھی طرح علم تھا کہ صدام حسین کیمیکل ویپنز یوز کر رہے ہیں اور یہ کیمیکل ویپنز بھی امریکی ہی پرووائڈ کر رہے تھے. ایران اور عراق جنگ 1980 میں شروع ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں ایک بات پھر جو سوویت یونین کے پاس ایک پاسبل راستہ تھا جس کے ذریعے وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، وہ راستہ مسدود ہو گیا. اور افغانستان میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کی مدد سے امریکہ نے ایک طویل ریزسٹنس کو ہوا دی اور افغان جنگ بھی طویل ہوتی گئی، جہاں پر یو ایس ایس آر کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی. اور یہ ہماری اپنی تاریخ کا حصہ ہے تو ہمیں اس بارے میں کافی اچھی طرح پتہ ہے. اب خواتین و حضرات، یہ وہ ڈائنامکس ہیں جن میں امریکن گرینڈ اسٹریٹجی کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. اور وہ خد و خال یہ ہے کہ امریکہ دشمن کو کنٹین کرتا ہے، اس کی رسائی کے راستوں کو مسدود کرتا ہے. اور اس کے ذریعے جب امریکنز کو کامیابی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو اپوننٹس ہیں، یو ایس ایس آر کی جو فال تھی یا اس کا خاتمہ تھا، یہ کوئی ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی. یو ایس ایس آر کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی اکانومی کا کولیپس کرنا تھا. آپ کے پاس جتنی مرضی طاقتور فوج ہو، اگر آپ اس فوج کو تنخواہ نہیں دے سکتے، اگر آپ نئے ویپنز نہیں بنا سکتے، اگر آپ اپنی اکانومی کو رن نہیں کر سکتے تو آپ کی اسٹیٹ کولیپس کر جاتی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بڑے مضبوط قلعے میں موجود ہیں لیکن اس قلعے کے دروازوں پر آپ کے دشمن کا قبضہ ہے، تو اصل کنٹرول آپ کے دشمن کے پاس ہے. یہی وہ ڈائنامکس ہے جن کے ذریعے امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی آپ کو سمجھ آتی ہے. Now let's move on to the next section. Now, ladies and gentlemen, let's talk about the rise of China. The rise of China is without a doubt one of the miracles of the modern economic planning. چائنا ایک کی جو انڈسٹریل ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہے، ان کی جو ریپڈ ماڈرنائزیشن ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی اکانومی کو ایک کنٹرولڈ اکانومی کے ذریعے دنیا کی بڑی اکانومیز میں بنایا، ساتھ ساتھ چائنا کی ملٹری ماڈرنائزیشن بھی ہو رہی ہے. تو دیٹ از اے میریکل ان اٹ سیلف. بٹ فار دی امریکنز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور امریکنز نے پچھلے ڈیکیڈ میں ہی یہ چیز ریئلائز کر رہی تھی کہ ان کا جو اگلا کمپیٹیٹر ہے آن دی گلوبل اسفیئر، دیٹ از گوئنگ ٹو بی چائنا. وہ چائنا ہے جو کہ امریکہ کو چیلنج دے سکتا ہے. اب جس طرح سے یو ایس ایس آر کے دور میں امریکہ نے جو اپنی گرینڈ اسٹریٹجی تھی، ڈسپائٹ آل آف دی ادر ٹیکٹکس جو انہوں نے اڈاپٹ کیے اس اسٹریٹجی کو مینٹین کرنے کے لیے،
ان کی جو گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو تھے وہ بڑے کلیئر تھے. اسی طرح چائنا کے لیے بھی جو امریکہ کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. خواتین و حضرات یہ چیز سمجھ لیجئے کہ چائنا کی اکانومی دو چیزوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے. ایک ان کی انرجی امپورٹس اور دوسرا ان کی انڈسٹریل ایکسپورٹس. اگر چائنا کی انرجی امپورٹس رک جاتی ہیں اور چائنا کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ وہ اپنی انرجی امپورٹس کو مینٹین کر سکے تو وہ اپنی انڈسٹریل آؤٹ پٹ کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور اگر چائنا کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ متاثر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو چائنیز اکانومی ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یو ایس ایس آر کا جو کولیپس تھا وہ ملٹری کولیپس نہیں تھا, اکنامک کولیپس. چائنا کی جغرافی کو سمجھنا اس معاملے میں بہت ضروری ہے. تو لیٹس موو آن ٹو انڈرسٹینڈ کہ چائنا کے کیا کنسٹرینٹس ہیں اس معاملے میں. خواتین و حضرات چین کے بارے میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ چین بیسیکلی ایک لینڈ بیس پاور ہے اور چین کے جو قریب سمندر ہے جس میں یلو سی آتا ہے, ایسٹ چائنا سی آتا ہے اور ساؤتھ چائنا سی آتا ہے, یہ تمام تر کنٹینڈ سمندر ہے. اور امریکنز ایک طرح سے چائنا کی پوری کوسٹ لائن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرسٹ اور سیکنڈ آئی لینڈ چینز کہلاتی ہیں. جو فرسٹ آئی لینڈ چین ہے وہ جاپان سے شروع ہوتی ہے اور جس کے درمیان میں ناہا پریفیکچر اور اوکیناوا کے جزائر آتے ہیں جہاں پر امریکن بیسز موجود ہیں. تائیوان کے ساتھ امریکہ کا ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. امریکہ تائیوان کو ویپنز بھی پرووائڈ کرتا ہے اور تائیوان ایک ان ریزالو کوشچن ہے چائنیز سول وار کا. اور فلپینز, خواتین و حضرات فلپینز کی تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیجیے. فلپینز کے اوپر پہلی بار امریکہ کا قبضہ ہوا 1898 میں اسپینش امریکن وار کے بعد, اور 1898 سے لے کر 1924 تک امریکہ یہاں پر قابض رہا. امریکہ نے یہاں پر سسٹمز کریٹ کیے, کانسٹیٹیوشن کریٹ کی, اور پھر 1942 کے بعد ایک بار پھر امریکہ کا یہاں پر قبضہ ہوا. تو فلپینز ایک بہت اہم اسٹریٹجک ایسٹ ہے امریکہ کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. اس کے علاوہ موجودہ دنوں میں اگر آپ موجودہ طور کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ چائنا سی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چائنا ساؤتھ چائنا سی کے اندر 9 ڈیش لائن جو کہ اب جس کو انہوں نے 11 ڈیش لائن قرار دے دیا ہے, اس پورے علاقے کو چائنا کلیم کرتا ہے, جس کی وجہ سے ویتنام, ملیشیا, انڈونیشیا, برونائی دارالسلام, فلپینز اور تائیوان کے ساتھ چائنا کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے سمندری حدود کو لے کے. باقی جو چائنا کی ایکسیس ہے خواتین و حضرات وہاں بہت سارے کنسٹرینٹس موجود ہیں. یہ تمام علاقہ شدید چٹیل اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ تبتن پلیٹو موجود ہے, تکلمکان ڈیزرٹ ہے اور تینشن ماؤنٹنز ہیں جہاں سے چائنا کو ٹریڈ کرنے کے لیے پہلے سینٹرل ایشیا کی جانب جانا پڑتا ہے اور پھر کراکرم کی پہاڑیوں سے گزر کر انہیں ساؤتھ ایشیا کی طرف آنا پڑتا ہے. تو چائنیز ٹریڈ کا زیادہ تر جو انحصار ہے خواتین و حضرات وہ اسٹریٹ آف ملاکا پہ ہے جہاں سے تقریباً 80% چائنیز انرجی امپورٹس ہوتی ہیں. جو انیشل پلانس تھے امریکنز کے, چائنیز کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا. ایک طرف جاپان, کوریا, گوام, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جو اوکیناوا ناہا پریفیکچر میں, تائیوان, فلپینز, تھائی لینڈ, سنگاپور, اور 2021 تک افغانستان
میں بھی اور پاکستان میں بھی امریکن بیسز اور ٹروپس موجود تھے، تو جس کی وجہ سے ایک کنٹینمنٹ کا پیراڈائم موجود تھا کہ چائنا کو ملیٹریلی کنٹین کیا جا سکتا ہے، چائنا کی آپشنز کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی کنٹینمنٹ کے خطرے کے پیش نظر چائنا نے ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اور یہ نئی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ماڈرن انفراسٹرکچرز کو بلڈ کر کے ایک ایسا مربوط نظام کریٹ کیا جائے کہ چائنا کے پاس بے شمار راستے ہوں جن کے ذریعے وہ ٹریڈ کر سکے۔ اگر کسی وجہ سے ایک راستے کو بند کر دیا جائے تو چائنا کے پاس بدستور ٹریڈ کرنے کے بے شمار راستے موجود ہوں۔ اسی پیراڈائم کو چائنا نے 2013 میں آفیشلی ڈکلیئر کیا ایز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اب یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے خواتین و حضرات، اس میں دو بڑے روٹس، ناردرن روٹس منگولیا اور رشیا اور بیلاروس سے ہوتے ہوئے پولینڈ تک پہنچتے ہیں، جبکہ دوسرا روٹ چائنا، قازقستان، رشیا، بیلاروس سے ہوتا ہوا پولینڈ تک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے جو دوسرے روٹس بلڈ کیے اس میں ایک ملٹی ویکٹر روٹ مڈل کوریڈور ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہے اور ایران کے ذریعے ہوتا ہوا ترکی اور پھر یورپ تک پہنچتا ہے، جبکہ اسی روٹ کے کچھ راستے ترکمانستان سے ہوتے ہوئے کیسپین سی کو عبور کرتے ہیں اور آذربائیجان اور جارجیا سے ہوتے ہوئے تھرو بلیک سی یورپ کے ساتھ ٹریڈ کو ممکن بناتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا مربوط چائنیز انیشیٹو ہے اس میں سی پیک بھی آتا ہے۔ ہم نے سی پیک کے بارے میں ہر پاکستانی کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ کسی حد تک اگر کہا جائے تو چائنا کے لیے سب سے سیکیور ٹریڈ روٹ یہی ہے۔ اس کے بعد پلانڈ ایک انفراسٹرکچر روٹ تھا دیٹ وڈ ہیو گون تھرو انڈیا اینڈ بنگلہ دیش، اور اس کے کچھ حصے کمپلیٹ کیے جا چکے ہیں برما میں، اور باقی بھی روٹس موجود ہیں جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ لنک کرتے ہیں چائنا کو۔ اس کے علاوہ چائنا کی بڑی مربوط انویسٹمنٹ ہے افریقہ میں، جہاں پر کینیا، ایتھیوپیا اور سینٹرل افریقن جو ریاستیں ہیں ان کو لنک کرنے کے لیے چائنیز پروجیکٹس موجود ہیں۔ اب یہاں پر خواتین و حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہم مربوط نظام بنائیں جس میں تمام تر روڈز الٹیمیٹلی چائنا کے ساتھ لنکڈ ہو۔ ایک پرم دنیا میں اس پروجیکٹ کے ذریعے چائنا پوری دنیا کی تجارت کا سینٹر بن سکتا اور بن سکتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی دنیا میں جو کور آبجیکٹو ہے بڑی طاقتوں کا وہ ایکوزیشن آف پاور ہے، میکسیمائزیشن آف پاور ہے۔ تو اگر اس صورتحال میں بعض راستے مسدود بھی کر دیے جائیں، بعض راستے بند بھی کر دیے جائیں، تب بھی چائنا کے پاس ملٹیپل آپشنز موجود ہیں جس کے ذریعے چائنا تجارت کو کنٹینیو کر سکے گا۔ انہی دنوں میں خواتین و حضرات آپ کو پھر انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ آخر امریکہ کی، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ Now this brings us to our third section. Now come to the section number 3, understanding the American strategy for the containment of China. خواتین و حضرات اس سے پہلے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی امریکہ نے سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک الائنسز کا ایک جال بچھایا جو کہ پوری کی پوری رم لینڈ کو، یا جس کو ساحلی پٹی کہہ سکتے ہیں آپ یوریشیا کی، اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کرتا تھا اور یو ایس ایس آر کے لیے
ایکسپینشن اور تجارت کے راستوں کو بند کر دیتا تھا. اب چائنا کے کیس میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن امریکنز کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ الٹیمیٹلی امریکہ کو ایک چیلنج فیس کرنا پڑے گا کسی نہ کسی ملک کے اگینسٹ یا کولیشن کے اگینسٹ. اس وقت وہ چیلنج ایک کولیشن کی صورت میں امریکہ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، چائنا اور رشیا کی ایک کولیشن کی وجہ سے. اور اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے جہاں سینٹو اور سیٹو جو الائنسز تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن نیٹو الائنس امریکہ نے مینٹین کی. اس کی کلچرل وجوہات بھی ہیں، اس کی اسٹریٹجک وجوہات بھی ہیں، لیکن نیٹو نہ صرف امریکہ نے مینٹین کی بلکہ اس کو ایکسپینڈ بھی کیا. اب یہ جو ایکسپینشن آف نیٹو ہے یہ رشیا کے ساتھ 1991 میں کیے جانے والے معاہدے کی ایک شدید خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس معاہدے میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ نیٹو کی الائنس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود نیٹو الائنسز ایکسپینڈ ہوئی. جو بلو کلر میں آپ کو کنٹریز نظر آ رہی ہیں، ملک نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو نیٹو کا حصہ تھے ڈیورنگ دی کولڈ وار. لیکن 1998 میں پہلے اور اس کے 1998 تک تو مزید ممالک اس کا حصہ بنے. اس کے بعد 1999 کے بعد یہ جو براؤن کلر میں آپ کو کنٹریز نظر آ رہی ہیں جس میں سویڈن، فن لینڈ اور جو بالکن جو بالٹک ریپبلکس ہیں ایسٹونیا، لیٹھینیا اور لیٹویا، پولینڈ، کروشیا، سلوینیا اور سمیت رومانیہ، بلغاریہ، یہ تمام تر ممالک نیٹو کا حصہ بنے آفٹر 1999. اب اس ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ نیٹو آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا اتحاد آہستہ آہستہ روس کی جانب بڑھ رہا تھا. اور اگر یوکرین بھی اس الائنس کا حصہ بن جاتا اور جارجیا بھی اس الائنس کا حصہ بن جاتا تو اس کا ایک جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ رشیا کی بلیک سی تک بھی رسائی ختم ہو سکتی تھی، کیونکہ رشیا کا سب سے بڑا جو بلیک سی کا نیول پورٹ ہے سیواسٹوپول وہ کرائمیا میں موجود تھا. اب اس صورتحال میں پہلے رشیا نے جارجیا کے اوپر ایک ملٹری آپریشن کیا تاکہ نیٹو کو فوروارن کیا جا سکے، نیٹو کو اس بات پاور کرائی جا سکے کہ جارجیا نیٹو کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر کوئی ملک ایسا ہے جو کہ نیٹو کا حصہ ہے اور اس پر رشیا حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری یورپین الائنس کو، پورے یورپ کو آرٹیکل 5 جو نیٹو کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رشیا کا وہ حملہ پورے نیٹو پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طرح آپ یوکرین کے کیس میں دیکھتے ہیں، جب یوکرین نے بھی جب یہ خطرہ بڑھا کہ یوکرین بھی رشیا کے اگینسٹ نیٹو کے الائنس کا حصہ بن سکتا ہے تو بالآخر پہلے 2014 میں رشیا نے کرائمیا پر حملہ کیا اور اس کے بعد 2022 میں ایک فل فلیج آپریشن اور ایک ملٹری ایکشن سٹارٹ کر دیا گیا جس کی وجہ انہوں نے جو نیٹو یا جو ایتھنک رشین پاپولیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے بتائی. لیکن جو براڈر اسٹریٹجک ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ یوکرین کسی بھی طرح نیٹو کا حصہ بن کر رشیا کی بلیک سی تک جو ایکسیس ہے اس کو روک دے. اسی وجہ سے جو رشین ملٹری تھرسٹ ہے وہ بھی آپ کو بلیک سی کے کوسٹل ایریاز کے ساتھ ساتھ ملتا ہے. تو رشیا از ویری کلیئر اباؤٹ اٹس لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اینڈ اٹس لوکلائزڈ آبجیکٹیوز ان دس پرٹیکولر وار. یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے. تو خواتین و حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس یوکرین جنگ کا امریکہ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے کیا تعلق ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے خواتین و حضرات ہمیں پیٹرنز کو دیکھنا پڑے گا. اگر
آپ اس وقت دنیا میں ہونے والی مختلف جنگوں کو دیکھیں تو یہ جنگیں ایک خاص پیٹرن کو ڈپیکٹ کرتی ہیں، اور ان کی جو لوکیشن ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت آپ یہ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ میں نے اوریجنلی 22 اکتوبر 2023 کو اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ یا ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کیا تھا، اور جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا پیٹرن کیا ہے۔ دیکھیے، یوکرین جنگ کے نتیجے میں جو اثر پڑا وہ یہ اثر پڑا کہ جو ناردرن روٹ ہے اس کے اوپر جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ بڑی حد تک رک گئی۔ جنگ سے پہلے جو 86% ٹریڈ تھی بٹوین چائنا اینڈ یورپ، جو کارگو ٹریڈ ہو رہی تھی، وہ اس ناردرن روٹ کے تھرو ہو رہی تھی، لیکن 2022 تک اس میں 56% یعنی 56% کمی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ پولینڈ نے بے شمار پابندیاں لگا دی، جو کارگو آ رہی تھی چائنا سے یورپ کی جانب، اس کے اوپر بھی۔ تو یہ جو ناردرن روٹس ہیں اب بڑی حد تک کمپرومائز ہو چکے ہیں اس پرولونگڈ جنگ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، اگر آپ سینٹرل افریقن ریپبلکس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ان دنوں یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ مختلف کانفلکٹ سٹارٹ ہو سکتے ہیں، اور بلاخر پھر روانڈا اور کانگو کا بھی ایک لانگ ٹرم کانفلکٹ سٹارٹ ہوا، اور یہاں پر بھی لوکلائزڈ کانفلکٹس جاری ہیں۔ یہاں پر لوکلائزڈ کانفلکٹس افریقہ میں ہونے کے بعد اگر آپ میانمار کی بات کریں تو خانہ جنگی وہاں پر بھی جاری ہے۔ مئی میں خواتین و حضرات، پچھلے سال یعنی کہ 2025 کی 10 تاریخ کو جو مئی میں کانفلکٹ ہوا ہے وہ بھی انہی کانفلکٹس کی ایک کڑی ہے، اور ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہماری مسلح افواج کو، جنہوں نے منہ توڑ جواب دے کر اس کانفلکٹ میں جو یا اس کی جو ایکسپینشن تھی اس کو روک دیا اور کنٹین کر دیا۔ لیکن خواتین و حضرات، یہاں پر جو ایک اور بہت بڑا کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ ہے اسرائیل کی جانب سے جو ایکسپینشن ہے۔ ان دنوں میں غزہ کے اندر اسرائیل کی کا جو جینوسائیڈ ہے وہ جاری تھا، اور یہ بات واضح تھی کہ غزہ کے بعد اسرائیل نے جو ایکسپینشن کرنی ہے وہ نارتھ میں لبنان کی جانب کرنی ہے، اور یہ اس وقت جاری ہے۔ اور یہ بھی انڈیکیشنز موجود تھیں کہ اسرائیل الٹیمیٹلی امریکہ کو اس بات پر رضامند کرے گا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر کے ایران کو نقصان پہنچائے، یا ایران کو کم از کم وہاں پر جو رجیم ہے اور جو وہاں پہ حکومت ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرے۔ یہاں مقصد ایران کے اندر کوئی جمہوریت لانا نہیں ہے، یا ایران میں کسی قسم کی کوئی جو وہاں کی عوام ہے ان کی زندگی میں بہتری لانا نہیں ہے۔ اس جنگ کا مقصد خواتین و حضرات ایران میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا ہے، اور ایران کی جو پوٹینشل ہے کہ وہ مڈل کوریڈور کے ایک سینٹرل ملک کے بن کے وہ چائنا اور یورپ کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو روکنا ہے۔ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو، یہ 2003 سے لے کر آج تک ہر امریکن گورنمنٹ کو اس بات پر رضامند کرتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔ اگر آپ اسرائیلی حکومت کو دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسرائیلی حکومت نے امریکن کسی پریزیڈنٹ کو بلیک میل کیا ہو۔ اس سے پہلے بل کلنٹن کو بھی اسرائیلی حکومت بلیک میل کر چکی ہے اور ان سے اپنا ایک جاسوس حاصل کر چکی ہے۔ اس زمانے میں 1999 میں بل کلنٹن کو مونیکا لیونسکی کے اسکینڈل کا سامنا تھا، اور اسی کی ٹپس کے حوالے سے بلیک میل کر کے اسرائیلی حکومت نے اس جاسوس کو امریکہ سے واپس حاصل کیا۔ اور اب خواتین و حضرات، اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایپسٹین
کا جو یہ اسکینڈل ہے اور اس میں جو میسو انوالومنٹ ہے بے شمار امریکی عہدیداران کی، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی آتا ہے اور ان کی اہلیہ کا نام بھی آتا ہے، وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اسرائیلیز ایک طرح سے بلیک میل کر کے امریکنس کو انہوں نے اس بارے میں رضامند کیا کہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ ایران پر حملہ ایک قسم کا ایک ڈائیورژن تھی امریکی عوام کے لیے، تاکہ امریکی عوام کا دھیان اس ایپسٹین کی فائل سے ہٹ کر، ایپسٹین کے کیسز سے ہٹ کر آپ ایران جنگ پہ اور اپنی سروائیول پہ اور پیٹرول پرائسز کے اوپر مبذول ہو جائے۔ ورنہ اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں امریکہ کا کوئی کلیئر یا واضح ریزننگ موجود نہیں ہے کہ وہ امریکہ اس جنگ کو بڑھاتا۔ اگر آپ دیکھیں تو جس وقت امام علی خمینی کے اوپر خمینی کے اوپر حملہ کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، تو اس وقت وہ اپنے آفس میں موجود تھے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت بھی امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری تھے، اور اس وقت بھی یہ چیز سمجھی جا رہی تھی کہ امریکہ اور ایران ان مذاکرات میں فائنل حل کے بہت قریب موجود ہیں۔ تو اس دوران مذاکرات کے دوران امریکہ نے پہلے حملہ کیا۔ اس کے بعد جب ایرانی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس نے پاکستان آنا تھا، اس سے پہلے پاکستان کو امریکہ کو یہ پاور کرانا پڑا کہ جو مذاکرات میں لوگ شامل ہیں ان کو اسیسینیٹ نہ کیا جائے۔ ان کو اسرائیل اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ایرانی ڈیلیگیشن نے پاکستان آنا تھا تو پاکستان کو ایک بڑی مؤثر اور بڑی ویل پلانڈ ایک ایئر شیلڈ کریٹ کرنی پڑی، جس میں پاکستان ایئر فورس کے کئی اسکواڈرنز شامل تھے، جنہوں نے اسرائیل کو حملہ کرنے سے ڈٹر کیا اور بحفاظت ایرانی ٹیم کو پاکستان پہلے پہنچایا، اس کے بعد ان کو واپس ایران بھی پہنچایا۔ تو پاکستان کی یہ جو ایئر ڈیفنس شیلڈ تھی، یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ابھی تک یہ سیز فائر بھی قائم ہے، اور یہ پاکستان کی ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ابھی تک کسی حد تک کوئی سیمبلنس آف نارملسی موجود ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ امریکن لانگ ٹرم پرسپیکٹس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو امریکن اسٹریٹجی واضح ہوتی ہے کہ امریکہ کا مقصد یہاں پر امن قائم کرنا نہیں ہے۔ یہیں پر مجھے ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں فرینک ہربرٹ، ان کی جو ناولز ہیں دا ڈیون، اس کے اوپر ابھی سیریز بھی بن رہی ہے۔ اس ناول کا ایک جملہ بہت انٹرسٹنگ ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو مین کریکٹر ہے اس ناول کا، اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ دا پاور ٹو ڈسٹروائے اے تھنگ از دی ایبسولوٹ کنٹرول اوور اٹ۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کسی چیز کو بنا نہیں سکتے لیکن اگر آپ اسے تباہ کر سکتے تو بھی آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ امریکنز نے چائنیز BRI کے مقابلے میں بلڈ بیک بیٹر پیراڈائم لانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ کے پاس نہ تو ایسے فائنینشیل وسائل تھے، نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی لانگ ٹرم پلان تھا جس کے ذریعے وہ اس کو عملی جامہ پہنا سکتے۔ تو جب امریکنز BRI کا مقابلہ کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی سے یا اس کے اگینسٹ ایک اور ٹریڈ کوریڈور بلڈ کر کے نہیں کر سکے، تو اب ان کا مقصد چائنیز ان BRI پروجیکٹ کو روکنا ہے، اور اس پروجیکٹ کو روکنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، ٹریڈ کے لیے آپ کو ایک بہت اہم چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے امن۔ اگر کہیں پر پیس نہیں ہے، کہیں پر سرٹینٹی نہیں ہے، تو وہاں پر ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اور یہی کیوس خواتین و حضرات
اس وقت امریکن آبجیکٹو. خواتین و حضرات، اگر آپ امریکن اسٹریٹجی اور گرینڈ اسٹریٹجی کو اگینسٹ چائنا اینڈ رشیا آپ اگر نوٹ کریں تو آپ کو ایک پیٹرن ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ پیٹرن یہ ہے کہ اگر امریکہ چائنیز بی آر آئی پروجیکٹ کو کاؤنٹر پروجیکٹس کے ذریعے یا پھر کسی ایسے پروجیکٹ کے ذریعے نہیں روک سکتا جس کے ذریعے وہ چائنا سے انڈسٹریل کیپیسٹی میں کمپیٹ کرے یا چائنا سے ڈیولپمنٹ میں کمپیٹ کرے، تو وہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکے گا. جو یوکرینین کانفلکٹ ہے، جو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے، جس میں امریکہ اور نیٹو یوکرین کو اس وقت بھی ویپنز پرووائڈ کریں، یہ کانفلکٹ کب کا ختم ہو چکا ہوتا اگر نیٹو اور امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی یوکرین کے لیے. لیکن اس کنٹینیوڈ کانفلکٹ کی وجہ سے جو اب چائنا کے ناردرن روٹس ہیں وہ بڑی حد تک کمپرومائز ہو چکے ہیں. اور یہ جو ٹریڈ ناردرن روٹ سے جا رہی تھی وہ ٹریڈ اب ری ڈائریکٹ ہو کر سینٹرل کوریڈور سے جا رہی تھی. لیکن اب اس ایران کانفلکٹ کے بعد اور اس کے بعد آذربائیجان آرمینیا میں جو کانفلکٹ جاری ہیں ان کے بعد یہ جو مڈل کوریڈور ہے یہ بھی بڑی حد تک کمپرومائز ہو جائے گا. اس صورتحال میں خواتین و حضرات جو سب سے اہم ترین جو روٹ رہ جاتا ہے چائنا کے لیے وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اب چائنا کے لیے بھی ایک سروائیول کا مسئلہ بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور نئی الائنس کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طرف نیٹو موجود ہے جو کہ اب کسی حد تک ڈیزالو ہو رہی ہے. اس ریزولوشن کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ ویسٹرن ممالک ہی کمپرومائز ہو گئی. یہاں پہ جو نیٹو کی ریزولوشن ہے اس کا ایک ڈائریکٹ اثر پڑے گا ترکی کے اوپر. اور جو نئے الائنس پیٹرنز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں اس میں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی یہ جو الائنس ہے، یہ جو ان ہولی الائنس ہے بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا، یہ اس خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا سواریہ نشان بھی ہے اور بہت بڑا خطرہ بھی ہے. تو خواتین و حضرات، where the Americans could not compete against the Chinese developments and Chinese BRI project through competing alliances or competing projects. Now they are competing through what I would call the arc of chaos. اور یہ جو arc of chaos ہے یہ اس وقت امریکن گرینڈ اسٹریٹجی ہے. یہی chaos خواتین و حضرات وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ایران میں بھی امریکہ دیر پا امن قائم کرنا چاہتا ہے. اس کی اگر آپ ایک مثال لینا چاہیں تو اب ہم ایران وار کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیکشن 4 میں ایران کے اندر یہ جو جنگ شروع ہوئی خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ ایران جوابی طور پر جو امریکن بیسز ہیں پورے مڈل ایسٹ میں ان کو نشانہ نہیں بنا سکتا. اور اس جنگ کے دوران جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے بے شمار علاقوں پر بڑی شدید اور خوفناک اور بے رحمانہ بمباری کی، جس میں بے شمار معصوم عورتوں، بچوں اور معصوم شہریوں کا قتل عام بھی کیا امریکہ اور اسرائیل نے، اس کے جواب میں ایران نے جو پورے مڈل ایسٹ میں موجود امریکی بیسز تھے اور جو ان ممالک کے جو اسٹریٹجک ایسٹس تھے ان کے اوپر بھی جوابی کارروائی کی. اب خواتین و حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجودہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کیا اس خطے میں دیر پا امن قائم ہو سکے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ امریکنز اپنی جو
براڈر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ملٹیپل اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں ٹیکٹیکل لیول. اس کی ایک اگر آپ نے مثال لینی ہے تو وہ مثال امریکن صدر کی جو موجودہ بیان ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے آپ لے سکتے ہیں. They don't have guns. We sent some guns, but the group that was supposed to give, which I said would happen to my people, I said it, I called it exactly. We sent guns, a lot of guns. They were supposed to go to the people so they could fight back against these thugs. You know what happened? The people that they sent them to kept them because they said, what a beautiful gun, I think I'll keep it. So I'm very upset with a certain group of people, and they're going to pay a big price for that. But the Iranian people will fight back as soon as they know they're not going to be shot and as soon as they can get weapons. If they had weapons. یہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سال کے شروع میں انہوں نے ایرانی جو مظاہرین تھے ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کے لیے ایک انٹرمیڈیری کا استعمال کیا، اور جن لوگوں کو انہوں نے اسلحہ پہنچایا تاکہ وہ اس اسلحے کو آگے سے ایرانی جو ریزسٹنس ہے ان تک پہنچائیں، انہوں نے وہ اسلحہ اپنے پاس رکھ لیا. خواتین و حضرات، یہ انٹرمیڈیری کردش ملیشیاز ہیں جو کہ ایک بیسیکلی ایتھنک گروپ ہے، جو کہ اس وقت اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایتھنک گروپ ترکی، سیریا، عراق اور ایران کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اور یہ کردش جو ملیشیا ہے ان کے اندر کردش لوگوں میں ایتھنو نیشنلزم کو امریکنز نے اور ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت زیادہ ہوا دی اور ان کو پہلے عراق اور سیریا کے اگینسٹ استعمال کیا، اور ٹرکی کو بھی بہت عرصے تک ان کردش ملیشیاز کے خلاف لڑنا پڑا. اور سیریا میں بھی جو ٹرکی کی انوالومنٹ ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہی کردش ملیشیا گروپس ہیں جن کو ابھی امریکہ نے ایک بار پھر بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ پرووائڈ کیا ہے. اور اس کا ایک جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا وہ اس پورے کے پورے خطے کے امن کے اوپر پڑے گا، جس سے یہ پورا علاقہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. تو وہ جو لانگ ٹرم ڈی اسٹیبلٹی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ امریکن جو آبجیکٹو ہے، جو لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے، وہ آبجیکٹو ہے دا کریشن آف کیوس. ابھی اسی کریشن آف کیوس کے اندر یہ جو آرک آف کیوس ہے، اس میں ایک انتہائی خطرناک جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو خطرناک پرسپیکٹو ہے وہ اسرائیل کا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جنگیں جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں. اس کو ریشنل پرسپیکٹو آف وار کہا جاتا ہے، اور کولڈ وار کے دوران یہ پرسپیکٹو، اسی ریشنل پرسپیکٹو کا ایک اور جو ایلیمنٹ سامنے آیا وہ تھا کیٹیکلزمک پرسپیکٹو آف وار، کہ جس میں یو ایس ایس آر اور یو ایس اے دو ایسے ایڈورسری تھے، دو ایسے مخالف تھے جو ایک دوسرے کے اگینسٹ جنگ جیت نہیں سکتے تھے، اور اس جنگ کے نتیجے میں دونوں تباہ ہو سکتے تھے، تو انہوں نے جنگ نہیں کی. یہ بھی ریشنلٹی ہے. Cataclysmic perspective of war is also an element of rational perspective of war, an evolution of that perspective. لیکن خواتین و حضرات، اس وقت اسرائیل جس پرسپیکٹو کو لے کے چل رہا ہے وہ ہے ایسکیٹولوجیکل پرسپیکٹو آف وار. ان کا مقصد، ان کی جو مذہبی جو پریڈکشنز ہیں یا جو ان کی پروفیسیز ہیں اس کے مطابق ایک گریٹر اسرائیل کی ریاست قائم کرنا ہے، اور اس خطے میں تمام حکومتوں کو، جو مڈل ایسٹ کے اندر خطہ ہے اس میں تمام حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے پیچھے اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب یہ گریٹر اسرائیل کیا ہے اور یہ کیوں خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟
اور تینوں حضرات یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مڈل ایسٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیٹیوٹ نے پبلش کیا تھا اور یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے as it was laid out by Theodore Herzl. اور اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو اس میں جارڈن، لبنان، سیریا یعنی شام، جارڈن اردن اور عراق اور ایجپٹ اور اس کے علاوہ سعودی عرب سمیت یعنی ان تمام ممالک کی جو ٹیریٹریز ہیں وہ اس گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہیں۔ خواتین و حضرات یہ جو نقشہ ہے یا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جس کو اسرائیلی کھل کے بیان نہیں کرتے۔ اگر آپ آئی ڈی ایف کے یونیفارمز کو دیکھیں اور ان کے یونیفارم پیچز کو دیکھیں تو اس پر بھی آپ کو یہ نقشہ نظر آئے گا۔ اب خواتین و حضرات یہاں پر یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ عرب ممالک کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس خطے کے دیرپا امن کے لیے انہیں اسرائیل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسرائیل کو کنٹین کرنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے جو ابھی ایک ریسنٹ موو کی گئی یعنی کہ پاکستان ایئر فورس کے 2 اسکواڈرنز اور تقریباً 13,000 ٹروپس اور اس کے علاوہ جو جو ایئر ڈیفنس ایسٹس ہیں ان کو سعودی عرب میں ڈپلوائے کیا گیا۔ یہ ایک بہت اہمیت کی حامل موو ہے کیونکہ سعودی عرب کا سیکیور رہنا اور سعودی عرب کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو مینٹین کرنا اس خطے کے امن کی ایک ضمانت ہے اور سعودی عرب پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک ریڈ لائن رہی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے کنکلوژن کی جانب بڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات اس تمام خطے کے امن کے لیے یہ جو اس پورے خطے میں موجود ممالک ہیں ان کو اس امریکن گرینڈ اسٹریٹجی کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس اسٹریٹجی کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ اس پورے خطے کے اوپر آئے گا۔ امن اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اس خطے کے ممالک کو مل کر امریکن جو انفلوئنس ہے اس کو روکنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ امریکن انفلوئنس کو روکتے نہیں ہیں تو نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خواتین و حضرات اس موجودہ دور میں آپ کے لیے کسی بھی ملک کے لیے امن کی ضمانت اس کی اپنی ریزیلینس، سیلف ریلائنس اور اس کی ملٹری کیپیسٹی ہے۔ اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان بالخصوص پاکستان کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے وہ کافی ہے اس خطے میں؟ پاکستان کے جو موجودہ رول ہے وہ پاکستان اب ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ کیا ہماری ملٹری کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم اس رول کو آرام سے فلفل کر سکیں؟ تو خواتین و حضرات نہیں۔ کیا اس آرک آف کیوس کو کاؤنٹر کرنا ممکن ہے؟ کیا اس کا کوئی سولوشن ہے؟ تو خواتین و حضرات اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس آرک آف کیوس کو بآسانی میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہمارے جو اپر ایکلونز ہیں یا جو پاکستانی ایلیٹ ہے اس کو وہ سولوشن پسند آئے گا؟ انفارچونیٹلی خواتین و حضرات نہیں۔ کیا اس سولوشن کے علاوہ کوئی اور چوائسز ہمارے پاس موجود ہیں؟ تو اس کا جواب ہے خواتین و حضرات نہیں۔ آنے والی کچھ ویڈیوز میں
ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈپلومیٹک محاذ پہ پاکستان کی جو بے شمار کامیابیاں ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لیڈرشپ لیول سے لے کر جو عام پاکستانی ہے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی واضح کر دوں خواتین و حضرات، آئی ایم اے پیٹریوٹ، اور میرا ہمیشہ سٹانس پرو پاکستان رہے گا۔ میں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ ہی میں کسی قسم کی پالیٹکس میں انوالو ہوتا ہوں۔ میں ڈومیننٹلی ایک اکیڈیمشین ہوں، اور بٹ ود ان دیٹ اکیڈیمک پرسپیکٹو آئی ایم فرسٹ اینڈ فارموسٹ اے مسلم اینڈ آئی ایم اے پاکستانی۔ تو میری یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ پرو پاکستان اور پاکستانی پرسپیکٹو پہ ہی مشتمل ہوں گی، اور ہم آنے والی ویڈیوز میں بعض انٹرسٹنگ آئیڈیاز کو بھی ڈسکس کریں گے اور بعض انکنوینشنل آئیڈیاز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار دا کمنگ ویڈیوز۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل سے جڑے رہیے گا۔ آپ اتنے صبر کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ السلام علیکم، شکریہ۔